بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو کے اندر خودکشی کے حوالے سے چند احکامات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ خودکشی، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں، اور یہ بھی سنیں گے کہ کیا خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی یا نہیں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے۔ سب سے پہلی بات کہ خودکشی بندہ کیوں کرتا ہے۔ بعض لوگ اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ دنیاوی مصیبتوں پریشانیوں میں گرفتار ہیں، یا بعض لوگ بیماریوں سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں، یا بعض لوگ جب اپنے گھر والوں کا خرچ پورا نہیں کر پاتے، وہ اپنی کمائی کے ذریعے سے ان کے روزمرہ کے معاملات پورے نہیں کر پاتے، تو پھر وہ خودکشی کا قدم اٹھاتے ہیں، یا کسی بھی معاملے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو گئے، یا کسی کے تنگ کرنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے، تو انتہائی قدم اٹھاتے ہیں کہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کیا خودکشی کرنے سے تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی؟ تو یاد رکھیے، خودکشی کرنے سے آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اور بڑھ جائیں گی، کہ خودکشی کرنا فعل حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جب دنیا سے بندہ جا رہا ہے، تو دنیا سے سانس ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ آئیے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کو کس طرح وہ عذاب اور سزا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی تو وہ مسلسل جہنم میں گرتا رہے گا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے زہر کھا کر خودکشی کی تو قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور جہنم کی آگ میں اسے ہمیشہ کھاتا رہے گا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے چھری کے ذریعے خودکشی کی، خود کو قتل کیا، تو قیامت کے دن وہ چھری اس کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ جہنم کے اندر چھری بار بار اپنے پیٹ کے اندر مارتا رہے گا۔ استغفر اللہ۔ تو دیکھیے کیسا سخت عذاب ہے اس شخص کے لیے جو خودکشی کے ذریعے سے دنیا سے جا رہا ہے۔ اگر کوئی خودکشی کے ذریعے دنیا سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ وہ بعد میں بھی مبتلا عذاب ہوگا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو کتنی ہی زیادہ مصیبتیں، پریشانیاں یا مشکلات آ جائیں، تو ہرگز 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 خودکشی والا معاملہ نہ کیجئے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہے، اس نے ہر ایک کے لیے بہتری کا وعدہ فرمایا ہے۔ اگر کسی کو کوئی تنگی یا پریشانی ہے تو اللہ کا یہ فرمان یاد کیجئے، ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پریشانی یا مصیبت دی ہے، کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا کیا ہے، تو اس کے بعد وہ آسانی بھی عطا فرمائے گا، وہ اپنی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ کا یہ وعدہ یاد کیجئے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ ہمیں صرف رزق کی تلاش میں نکلنا ہے، اللہ عز و جل ہمارے لیے رستے بناتا جائے گا، رستے ہمارے لیے صاف ہوتے جائیں گے۔ تو دنیاوی مشکلات سے پریشان ہو کر ہرگز ہرگز خودکشی نہ کیجئے۔ چند روز قبل یہ خبر بھی سننے کو ملی کہ ایک بہت بڑے وہ شخص، بہت بڑے سیاستدان اس کے بھائی نے بھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہو کر خودکشی کر لی۔ تو خودکشی کرنا یہ فعل حرام ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور ناراضی کا ذریعہ ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہ کیا خودکشی کرنے والے کا جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھیے، خودکشی کرنا اگرچہ فعل حرام ہے، لیکن ایک مسلمان جب وہ دنیا سے جا رہا ہے
تو دوسرے مسلمانوں پر جو اس کے حقوق لازم کیے گئے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ تو خودکشی کرنے والا اگرچہ فعل حرام کا مرتکب ہوا لیکن پھر بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اسے جگہ دے، کیونکہ وہ کلمہ گو تھا اگرچہ فعل حرام کا ارتکاب کر کے دنیا سے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جناب سے رحمتوں سے نوازے اور ہماری ہر طرح کی مصیبت پریشانی کو دور فرمائے۔